اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر خدا سے پہلی فرمائش کون سی کی؟ حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بیت اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ ہیرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی۔ ارکن اسود سے رکن شامی تک دیوار کی لمبائی 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ تھی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کے دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازے بھی 2 کے بجائے 1 کر دیا گیا۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔